علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں آج نیا باب شروع ہونا ہے جس کا نام ہے باب تحریم الظلم والامر برد المظالم، مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق کا بیان۔ یعنی جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی حرام ٹھہرائی ہیں ایک دوسرے پر ان کی تعظیم کی جائے، جیسے پیچھے بھی ہم اس سے ملتا جلتا باب ہی پڑھ کے آئے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور معاملات میں ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تو جیسے ریاض الصالحین میں ان کا انداز ہے کہ پہلے آیت لاتے ہیں، تو فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے ہے، قال اللہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے جس کا ماننا ضروری ہے، اور یہی انسان کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلا پیج ہے، پیج نمبر 264، اور وہی ٹاپک یعنی چل رہا ہے۔ اس میں دوسری آیت انہوں نے سورہ حج کی آیت نمبر 32 لائے ہیں، وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ وقال تعالی، سورہ الحجر کی آیت نمبر 88 ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ تو اللہ کے جو بھی شاعر ہیں اور ظاہر مسلمانوں کے آپس میں جیسے جان مال عزت آبرو ان آپس میں ان حرمات کی تعظیم بھی شعیرہ ہے اور یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، تو اس کو اپنے عمل میں شامل کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ کی پیروی میں ہم بھی یہی کریں گے۔ پھر ہے سورہ المائدہ کی آیت ہے 32، وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ تو اللہ کے نزدیک ایک انسان کی حرمت بھی اتنی بڑی ہے کہ فرما دیا گیا کہ ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا کوئی فساد نہ کیا ہو، یعنی ناحق قتل کیا، تو ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس کے برعکس کوئی نیکی کرتا ہے کہ کسی جان کو بچاتا ہے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث نمبر اس کا 222 ہے، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، متفق علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں امارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، بنیان بنا، اس کا یہ لفظ آپ قرآن میں جیسے پڑھ چکے ہیں، اور بنیان مرصوص بھی آئے گا آگے،
آئی تھنک سورہ صف میں ہے، لیکن وہاں تک ابھی آپ پہنچے نہیں. تو بنیان کا مطلب کیا ہے کہ عمارت کی مانند ہے. کل بنیان مانند ایک عمارت کے، یا شدو مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، بادہ بادن اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو. تو یہ دراصل مومنوں کے آپس کے معاملات کی طرف اشارہ ہے. یعنی عمارت تو ایک جسم ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن امت پوری اس طرح کا برتاؤ کرے گی آپس میں کہ وہ ایک جسم کی مانند ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں. بخاری اور مسلم، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ایک جان کر دیا. تو اس میں مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ ہے. جس طرح اینٹیں باہم مل کر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو اور باہم دیگر پیوست رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی روشنی میں ذرا ہم اپنا عمل دیکھیں اور آج کل کے جو ماحول چل نکلا ہے اور اس میں جو لوگ کر رہے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صریحاً یعنی اسلام کے ان احکامات کے خلاف ہیں، اور یعنی ان کی احتیاط نہیں برتی جاتی. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں روزانہ 5 وقت مساجد میں جو حاضری کروائی جاتی ہے اور جماعت کی نماز کو واجب قرار دیا گیا، اور بغیر کسی عذر کے گھر کی مرد کی نماز یعنی اللہ کے ہی ذمے ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں. تو اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہے کہ مسلمان ایک اسلامی معاشرے کی طرح رہیں جس میں اجتماعیت ہو، اور جس طرح سے کسی بھی عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو باہم دیگر مضبوط کرتی ہے، اور اگر کسی بھی جگہ سے اگر کوئی ایک اینٹ کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی بھی متاثر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے اجتماعیت کی حفاظت کرنا، اپنے معاشرے کی حفاظت کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اور اس میں جوں ہم آگے یعنی قیامت کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں اور انسان ایک مصنوعی ٹیکنیکل دور میں داخل ہو گیا ہے، تو فطرت سے ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اول تو نمازوں کا جو معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 اوقات کی پابندی کرنا، مردوں کی بات ہو رہی ہے جیسے، اسی طرح اور ان کی مساجد میں پابندی کرنا بہت کم ہو گیا ہے. صحیح ہے، تو اجتماعیت بھی اسی درجے کی ہے نا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے مہینے ہو جاتے ہیں اور ایک فرد کو دوسرے فرد کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا ہمسایہ کہاں ہے، یا میرا جو بھی مسلمان میرے ساتھ رہتے ہیں وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہے، ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں ہے. اور اسی طرح ہم عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں کہ ضروریات کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے اور آسائشات اتنی پرکشش بنا دی گئی ہیں کہ ہر شخص ضروریات سے بڑھ کر آسائشات کو بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ میری ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں وقت، صلاحیت اور مال تو ایک ہی ہے نا. اب وہ جب سب کچھ اپنے ہی پر لگ رہا ہے، اپنے ہی نفسوں کی، یا زیادہ سے زیادہ اپنے ہی آل اولاد کی فکر ہے، تو پھر اس کے بعد انسان اجتماعی معاشرے میں کیا حصہ ادا کرے گا. تو اس طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جس حد تک ہم اپنی اپنی جگہ پر کام کر سکتے ہیں کریں. یعنی جہاں پر بھی آپ کو موقع ملتا ہے کسی مسلمان بھائی بہن کی مدد کرنے کا، اور اپنے وقت میں سے تھوڑا وقت بچا کر کسی کی خیریت معلوم کرنے کا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ نوٹس بنائے ہوتے ہیں کہ فلاں رحم کے رشتے کو یہ اتنے دن بعد فون کیا تھا، اتنے عرصے بعد، اور یعنی وہ اپنی اس میں رکھتے ہیں کہ یہ کرنے کے کام ہیں. یا اسی طرح جو بھی آپ کے فیملی فرینڈز ہیں، خاص طور پر مسلمان جیسے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو ان کا خیال رکھنا. ان کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو دین کی طرف بھی نہیں بلا سکتے جب تک کہ آپ کو ان کی دنیا کی خبر نہ ہو، کیونکہ دنیا ہی تو ہر انسان کی پہلی فکر ہے.
جب کسی کے گھر کوئی گھریلو یعنی معاشی اعتبار سے فکروں سے آزاد ہوگا تو ہی تو وہ کوئی نماز ادا کر سکے گا اور روزہ رکھ سکے گا یا اللہ کی عبادت کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے مومن کے حالات کو جانے بغیر اگر آپ اس کو دروس بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی افیکٹو نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اور یہ نصیحت پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا 223 ہے، وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن مَرَّ فِي شَيْءٍ مِّن مَّسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَن يُصِيبَ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ شَيْءٌ متفق علیہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مرہ جو گزرا فی شعین کچھ جگہوں سے، من مساجدنا ہماری مساجد میں سے، او اسواقنا یا ہمارے بازاروں میں سے گزرے، اور اس کے پاس نبلن یعنی تیر ہو، فلیمسک تو اس کو اچھی طرح سے پکڑ لے، ٹھیک ہے، اچھی طرح روک کر رکھے، او لیقبض علی نصالحہ بکفی ہی یا اس کا اگلا حصہ یعنی جو دھار ہوتا ہے اس کو مضبوطی پکڑ لے۔ کیوں ایسا کرے؟ این یصیبا احدم من المسلمین منہا شیئن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ متفقن علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور اس میں بھی مقصد وہی ہے کہ مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم کی جائے، یعنی ان کی جان کو کسی بھی تکلیف دہ چیز سے بچایا جائے۔ اور یعنی ظاہر ہے آپ کو بعض اوقات ایسی پرخطر اشیاء راستوں میں پکڑنی پڑتی ہیں، تو اگر آپ ایسا کریں کہ آپ کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چھری یا ایسا کوئی بھی دھار والا آلہ لے کر جانا ہے تو اس کو آپ یا تو اس کی الٹی سائڈ سے یعنی جہاں سے وہ چلایا جاتا ہے ادھر سے پکڑیں گے، اور یا پھر اس کے اوپر کو چڑھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی پکنک وغیرہ پر نکلتے ہیں اور برتن وغیرہ رکھتے ہیں یا کوئی پیکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو سلیقہ مند خواتین وہی ہوتی ہیں جو کہ ایسی پیکنگ کرتے ہوئے بھی چھری کی جو دھار ہے اس کو ٹیشوز یا ٹیپ یا ایسی چیزوں سے لپیٹ دیتی ہیں کہ خود بھی ان کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو آپ گھر میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بچے ہیں لیکن وہ کسی ایسی جگہوں پر ہاتھ وغیرہ مار دیں جہاں سے ان کو نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسے تمام اوزار جن میں بعض اوقات فوکس یعنی کانٹے بھی آ جاتے ہیں، کہ اگر ان کی ٹاپ کو ہم دھو کر ان کی ٹاپ کو اوپر کو رکھیں گے تو کوئی شخص نکالے گا تو اس کو وہ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مومن ہے وہ باشعور ہوتا ہے، وہ یہ سب اہتمام کرتا ہے کہ اس کی ذات سے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کا کتنا اہتمام فرمایا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج اسلحے کی فراوانی کے باعث اس معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے بہت سال پہلے لکھی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی یہی مشاہدات ہیں کہ مسلمان بے محابہ اسلحے کا استعمال کر کے ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، اور بعض اوقات تو خوشی کے مواقع پر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو ناگہانی موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اب یہ تو ظاہر ہے بیک ہوم ملک میں لکھی گئی کتاب ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو فائر ہوتے ہیں یہ آپ خوشی کے موقع پر جو کیے جاتے ہیں، اور وہ جب گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ کسی کھلے ایریے میں اور سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی چیز جب لوگوں نے اپنے گھروں میں کرنا شروع کی، آپ جانتے ہیں ہمسایہ ممالک کے جو لوگ آتے ہیں بیک ہوم سے، تو ان کے ہاں یہ سب کچھ یعنی آتش بازی اور یہ سب ان کے مذہبی روایات کا حصہ ہے جو اسلام میں بالکل منع ہے۔ اسلام میں آگ سے کھیلنا یا اس کے یعنی جو بھی پٹاخے وغیرہ چھوڑنا یا یہ جو لائٹنگ یا اس طرح چیزیں کی جاتی ہیں یہ باقاعدہ طور پر منع ہیں۔
میں یہ بتا رہی تھی کہ جب انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا تو آپ اسی علاقے میں آپ نے دیکھیں کہ بین کر دیا گیا نا اس کو، کیونکہ اس کی بھی وجہ کیا تھی کہ لوگ اندھا دھند بغیر یہ دیکھے کہ وہ کس رہائشی علاقے میں ہیں وہاں پر یہ شروع کر دیتے ہیں اور اس سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اگر وہ دوسروں کی جان نہیں بھی لیتے تو لوگوں کو آرام و سکون تو برباد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا مسلمان دیکھیں کہ کیسے اپنے مذہب کی تعلیمات سے بے بہرا ہے یا بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے بھی بتایا کہ مومن باشعور ہوتا ہے، تو جہاں پر بھی بلکہ ہر وقت انسان اس دھیان میں رہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگلی حدیث ہے 224، وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل المسجد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، متفق علیہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال فی توادہم، آپس میں محبت کرنے کے معاملے میں، ود کہتے ہیں نا محبت کو، و تراحمہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کے معاملے میں۔ یہ جو ترا ہے نا، تا اور را کے بعد الف آ رہی ہے، تو آپ میں سے جو تھوڑی بہت عربک سیکھ رہے ہیں، اور یہ باب میں سے ہے اور آپس میں اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی باہم دیگر، دو بندوں کا یہ فعل ہوتا ہے توادہم، اور واو جو ہے دال پہ شد کے ساتھ ملے گا، یعنی ود، محبت، آپس میں ایک دوسرے میں محبت کرنے میں اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، اور عطف کہتے ہیں نا نرمی شفقت کو، تو تعاطفہم، ان کے آپس میں شفقت و نرمی کا معاملہ کرنے میں۔ یہ کیسی مثال ہے؟ جیسے ایک جسم ہے کہ جب کوئی اس کا ایک عضو درد کرتا ہے، مثل الجسدی اذا اشتکا، جب کوئی، اشتکا کا مطلب ہوتا ہے درد کرتا ہے، بیمار پڑتا ہے، منہ عضون، کوئی ایک عضو اس کا بیمار پڑ جاتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری، بالسہر والحمى، اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس میں بھی سمجھایا وہی جا رہا ہے کہ بالکل ایسے جیسے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کا پورے جسم سے کوئی ایک چھوٹا سا سوئی جتنا بھی حصہ آگ سے جل جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا جسم بے چین رہتا ہے، بعض اوقات پورا دن اس میں گزر جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ اوون میں کوئی گرم چیز رکھی ہو، گلو بھی پہنا ہو، لیکن بازو کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ٹکرا جائے تو وہ حالانکہ ایک ہلکی سی لائن ہی پڑتی ہے، لیکن وہ لائن بھی آپ کو بعض اوقات سارا دن یا 2-3 گھنٹے بے چین ہی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ہم معنی یہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ مومن ایک آدمی کی طرح ہے، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور جب اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہمارا اپنا بھائی، کوئی بہن کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ہمارے اپنے ہی جسم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کتنا بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے ایمان کا اور ہماری آپس میں محبت، رحمت اور نرمی اور شفقت کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ کیا ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے کسی رشتہ دار، بہن، بھائی، عزیز کی کسی تکلیف کا پتہ چلتا ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ یعنی اس کو درد کو محسوس کرتے ہیں؟ اور محسوس کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ پھر اس کی مدد کی جاتی ہے نا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو خاطر میں ہی نہیں لائیں گے تو آپ اس کی مدد کو کیا پہنچیں گے۔ تو باہمی ہمدردی اور خیر خواہی ہی سے معاشروں کی بقا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اولین دور میں مسلمان اس خوبی سے خوب بہرہ تھے اور ان میں خود اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا درد تھا، ٹھیک ہے۔ وہی ٹیک ہوم میسیج آ گیا کہ اصل میں نفسا نفسی کا دور ہے، ہر ایک کو اپنے نفوس کی پڑی ہوئی ہے،
اور رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور مغرب کی تقلید نے انسان کو خود غرض بنا دیا. مغرب یعنی اب تو خیر مشرق اور مغرب ایک ہی صورتحال ہو گئی. تو جیسا مغربی انسان یعنی تھا کہ اپنے ہی نفس میں مبتلا ہے، تو وہی حال ہم مسلمانوں کا ہوا ہے کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو بھول کے اور غیروں کا احساس تو کیا خونی رشتوں تک سے غافل ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے 225. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما وعندہ اقرع ابن حابس فقال اقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا یرحم لا یرحم. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ حدیث ہمیں بچپن میں سکھائی جاتی تھی، اور جب 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی بات آتی ہے تو یہ چھوٹی ہے نا، اتنا جتنا پورشن انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو پوری روایت اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا. نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اقرع نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. یہ جو آ رہا نا قبلتو اور قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. قبلہ آگے کو بھی کہتے ہیں سامنے کو، تو فیس سے فیس کو مس کر کے جو بوسہ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت شفقت کا معاملہ کرنا، بچوں کو کبھی فزیکلی یعنی ہاتھ سے ان کو سہلانا یا ان کو بوسہ دے دینا، یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ جو انسانی دل میں رحم کا تقاضا کرتے ہیں. تو جس دل میں رحم ہی نہ ہو تو پھر وہ ایسے پیار محبت کے معاملات کی طرف آتا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے دل میں رحم نہیں ہے تو پھر وہ یہ سوچے کہ اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اور رحم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی حالت میں ہوں کہ یعنی آپ کسی ضرورت میں ہیں، کوئی جسمانی ذہنی یا کسی روحانی ضرورت میں، تو دوسرا آپ پر شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے آپ کی مدد کرے. ٹھیک ہے. ہم ہر وقت اللہ سے یہی امید لگائے ہوتے ہیں نا، ہر وقت ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، یا اللہ تم ہم پر رحم کر دے، ہم پر اپنا فضل فرما دے. اور خاص طور پر جب ہم تنگی و تکلیف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ جیسے ہم اپنی ضرورت میں اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ دے دیا کہ لوگوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جی اگلی ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. حدیث نمبر 226 ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صیبانکم فقال نعم قالوا لكن واللہ ما نقبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمۃ. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ابھی پیچھے جو بیان ہوئی اسی سے متعلق ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی یعنی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا لیکن اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، اگر اللہ تم لوگوں کے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دے تو اس میں میرا کیا اختیار. اوا املک یعنی اس میں میرا کیا اختیار. تو اس میں بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ بچوں سے پیار و شفقت کا اظہار کرنا اس رحمت و رافت کا ہی نتیجہ ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ودیت کی جاتی ہے. اچھا یہاں پر اعرابیوں کا ذکر ہے. ہوتا یہ ہے کہ گاؤں کے کھلے ماحول میں
اور فطرت سے زیادہ قریب رہتے ہوئے، اور خاص طور پر عرب علاقے کو آپ یاد کر لیں کہ وہاں پر جو قیمتی جانور تھا اونٹ تھے، اور اونٹ ویسے بھی کینہ پرور جانور ہے، اس کی پرورش اور اس کے ساتھ ساتھ رہ کر انسان کے اندر ایک جو محبت و شفقت والے بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں نا، وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ اور ویسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جس طرح سے شہری لوگ ذرا تمدن والے اور زیادہ شفیق ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگوں میں وہ جذبہ تھوڑا کم ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے، یعنی یہ شفقت و رحمت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان بورن بھی ہوتی ہے، یعنی فطری طور پر ودیت کی جاتی ہے۔ اور لیکن یہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو ہم کہیں کہ ہمارے پاس حجت ہو گئی، کیونکہ چھوٹے بچوں اور بچیوں سے پیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ اپنے ہوں یا بیگانے۔ کیونکہ آج کے دور میں کیا ہے کہ اس بات کو بھی اپنا اسٹیٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ اب میں کیا زمین پہ جھک کے کسی بچے کو پیار کروں اور یا اس سے شفقت کا اظہار کروں۔ اور یہ بھی چیز آتی جا رہی ہے نا، کیونکہ انسان نے عزت و محبت کے معیار بدل دیے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹس کی دوڑ میں، اور اس میں وہ ایک یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ایک الگ ہی ٹائکون بن گیا ہے کہ جس میں فطری اور عام چیزیں جو ہیں اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، اور اگر وہ اس کو ودیت بھی کی گئی ہوں یا اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ میری ذات میں ہونی چاہیے، تو وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنی ذات میں ہی رہتا ہے۔ بات اس میں بھی وہی آ جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ہمارے نفس کی خواہشات کیا ہیں۔ غرور و تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں جھک کر پھر کسی پر نہ تو رحم کرتی ہیں اور نہ ہی بچوں سے بھی شفقت و محبت کا معاملہ کرتی ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو یہ جان رکھنا چاہیے کہ جن بھی چیزوں پر غرور و تکبر ہے یہ سب فانی چیزیں ہیں، اصل تو اللہ کے ہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کا دوام حاصل کر لیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کی پیروی کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر لاگو کی ہیں۔ آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی اوپر والی دو حدیثوں سے کے ساتھ ہی ہے۔ جیسے وعن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی، یعنی سبحان اللہ، دین اسلام نے تو ہمیں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی تعلیمات دی ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ ذبیحہ کو ذبح کرتے وقت آرام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی ہم نے اوزار والی حدیث پڑھی ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ یعنی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اوزار اس کے سامنے تیز نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ معاملہ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فرما دیا گیا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ جانوروں پر یا مخلوق خدا پر رحم کرنا بھی مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور عمل کا نقطہ وہی ہے کہ اس وقت معاشرہ تو ایک الگ ڈگر پر چل رہا ہے، لیکن ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہمارے کسی بھی چھوٹے بھی عمل سے اگر ان احادیث پر عمل ہو جائے تو ہمارے لیے کتنا وہ ایک یعنی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بن جائے گا، اور معاشرے میں جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اس کو توڑنے کے اعتبار سے بھی ہم اور کچھ نہیں تو چڑیا جتنا رول تو پلے کریں گے نا۔ یعنی ہم تو ایک حجت تمام کر سکتے ہیں کہ ہم پر جب بات آئی تو ہم یہ کام کر رہے تھے حکمت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر جہاں پر بھی ہم ہیں،
اپنے نفسوں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے نفوس کا خیال رکھنا، ان کے کام آنا، اور بات اس میں وہی ہے کہ اس میں صبر و استقامت بھی آتی ہے، وہ بھی لانی پڑتی ہے طبیعت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لالچ سے باہر نکلنا پڑتا ہے کہ اصل تو آخرت ہی ہے جس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے۔ تو نفس کا جو لالچ ہے نا، ہر شخص کو لگا ہوا ہے، اس سے بچ وہی سکتا ہے جو آخرت کو اور موت کو یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی یہ آیا نا کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں جن پر انسان غرور و تکبر کرتا ہے، یہ چلی جانے والی ہیں۔ تو جب انسان یہ بات نہ بھولے کہ دنیا تو فانی ہے، تو وہ چیز اس کو عمل پر استقامت میں مدد دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث نمبر 227 تک ہو گیا، مارک کر لیجئے گا۔ الحمدللہ۔